اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر سہیل افضل، پرو چانسلر محمد علی جناح یونیورسٹی، بورڈ آف گورنرز کے ممبران ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب، صدر محمد علی جناح یونیورسٹی، شعیب صدیقی صاحب، طلباء و طالبات اور ان کے والدین، السلام علیکم۔ مجھے ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں کسی بھی یونیورسٹی کے کانوکیشن میں جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں آج ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو آج اور کل کا پاکستان ہے، اور امید آپ ہی لوگوں سے ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے حصے کا جو کام ہے اس وطن کے لیے کرنا ہے، جو کہ اگر میں آج کی بات کروں تو معاشی بحران یا معاشرتی بحران دونوں میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ اگر ہم معاشی بحران سے نکلنا چاہتے ہیں تو کہیں IMF نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، کہیں ہمارے اپنے اندرونی معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ اس کا سدھار اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ آسانی آپ لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آج مجھے خوشی ہے کہ جہاں بچپن سے لے کے آج تک یہ جو ماں باپ، آپ کے پیرنٹس آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، آج تک انہوں نے بچپن سے لے کے آج تک آپ کی انگلی پکڑ کر آج آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو میں تمام طلباء و طالبات سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے والدین کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ آج بھی یہ آپ کے لیے دعا کو ہے۔ اسی طرح سے میرے رائٹ اور لیفٹ یہ جو فیکلٹی، آپ کے پروفیسر، اساتذہ، جنہوں نے آپ پر محنت کر کے آج آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کو کسی کو گولڈ میڈل ملا ہے، کسی کو آج فارغ التحصیل ہوا ہے، تو اپنے ان اساتذہ کے لیے بھی زوردار تعلیم ہونی چاہیے۔ میں صرف ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ آج آپ سبھی اس سوچ میں ہوں گے کہ آگے مستقبل کیسے چلے گا، کیا کرنا ہے۔ آپ کے والدین جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ایک ایسے پاکستان میں جسے حاصل تو اس لیے کیا گیا تھا آج سے 77 سال پہلے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے مستقبل کو سکون، آرام اور آزادی سے گزاریں۔ آزادی تو ہمیں مل گئی، لیکن شاید اس سکون کی تلاش میں 77 سال گزر گئے، اور ہمیں سمت جسے ہم کہتے ہیں ڈائریکشن نہیں مل پا رہی۔ اور اسے کسی شاعر نے خوب انداز میں کہا، شاید ہمارے لیے ہی کہا، کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم۔ شعیب صدیقی صاحب، آپ کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی بغیر سمت کے چلتے رہے۔ اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ اگر اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، اگر قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو اگر ہم عزم کر لیں، ہم یہ ٹھان لیں، ارادہ کر لیں کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور اپنی خوشحالی کے ساتھ ساتھ اپنے اس وطن، اس پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، آپ یقین جانیں آپ کر سکتے ہیں۔
صرف ہمیں ایک عزم چاہیے، ایک ارادہ چاہیے، اور ایسا ممکن ہے کیونکہ یہی وہ پاکستان ہے جس کی میں اگر ایک مثال دوں، آج آپ میں سے جو ایمریٹس ایئر لائن سے ٹریول کرتے ہیں، بورڈنگ کارڈ کے اوپر EK لکھا ہوا ہے۔ ای سے تو ایمریٹس ہے، لیکن کے سے کراچی ہے، اور یہ EK اس لیے ہے کہ UAE کی اس ایئر لائن ایمریٹس کو آپ کے ملک کی ایئر لائن PIA نے بنایا، پاکستانیوں نے بنایا۔ پہلا پائلٹ پاکستانی تھا، پہلا جہاز PIA نے دیا، لیکن آج بدقسمتی سے PIA سال کا 4 بلین روپیز کا لاس کرتی ہے، اور ایمریٹس ایئر لائن $4 بلین کا پروفٹ کرتی ہے۔ مجھے سعودی ایمبیسڈر نے بتایا کہ سعودی عربیہ کا پہلا اسٹیٹ بینک گورنر 15 سالوں تک جس نے اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی وہ پاکستانی تھا۔ تو ہم پاکستانی کیا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جو زیادہ تر میجورٹی طلباء اور طالبات کی ہے ان کا تعلق مڈل کلاس فیملیز سے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کیا ساری زندگی مڈل کلاس ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ ہم سبھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو وقت ہمیں بدل دے گا، اور وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور وہ ہم بدل سکتے ہیں۔ پاکستان دنیا کی بہترین سے بہترین اکانومی بن سکتا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم 3 چیزوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم قومیتوں میں بٹ چکے ہیں، اور اب ہم سیاست میں بھی بٹ چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں، خدارا ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، تصحیح نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہے، اور یہی 3 وجوہات ہیں پاکستان کو پیچھے کھڑے رکھنے کی۔ جن ترقی پذیر ممالک نے ترقی کی ہے ان میں ایک بات سب میں یکساں ہے۔ اگر میں مثال دوں ترکیہ کی، تو وہاں کسی بھی شخص سے جب پوچھیں گے کہ تم کون ہو تو وہ کہے گا کہ میں ترک ہوں۔ اگر میں یہ بات کسی چائنیز سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں چائنیز ہوں، کسی ملیشیا والے سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں ملئی ہوں، اور تو اور جس ملک سے آزادی لے کر آئے وہاں بھی سب ہندوستانی ہیں، لیکن میرے اس وطن میں کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ آپ یہاں کسی سے پوچھیں پنجاب کے دوست کو تو وہ کہتا ہے میں سیالکوٹ کا ہوں، میں لاہور کا ہوں۔ سندھ والے سے پوچھیں تو کوئی سانگڑ کا ہے، کوئی میرپور خاص کا ہے۔ KP میں پوچھیں تو کوئی سوات، کوئی مالاکنڈ، اور بلوچستان میں کوئی زیارت اور کوئی کوئٹہ کا ہے۔ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں پاکستانی بننا ہے، اور یہ عہد کر لیں کہ وطن یا پھر موت۔ ایسی کیا زندگی کہ جب سب کچھ بن جائے اور صرف پاکستانی نہ بنے، جس نے نام دیا، جس نے وجود دیا، جس نے آگے بڑھنے کا ایک موقع دیا، اسی پاکستان کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری پہچان دنیا میں کشکول لے کر IMF کے سامنے بھیک مانگنے والوں میں شاید 1 یا 2 ہی ملک دنیا میں رہ گئے۔ آج سیاسی طور پر سیاستدان یا سیاسی جماعت یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارے بیانات سے اس پاکستان کی معیشت پہ اثر پڑتا ہے، ہمارے الزامات سے ایک دوسرے پر پاکستان دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، ہم اس خیال کو کیے بغیر سوشل میڈیا پہ بے دریغ باتیں کرتے ہیں۔ خدارا سمجھے اس بات کو
یہ سب کہیں دیکھی اور سنی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اس وطن میں کوئی آ کے سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، اور ہم سوشل میڈیا پر اپنی بھڑاس نکال کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اس پیارے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج مجھے موقع ملا تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ہی پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، آپ نے ہی اس وطن کو عزت دلانی ہے، اور یہ ممکن ہے۔ میں بہت ساری چیزوں کو اس منصب پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ ہم دن بہ دن، جسے کہتے ہیں نا مٹھی میں ریت کی طرح، مٹھی جس طرح بند ہو ریت نکل رہی ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن میں اپنے اس ملک کے وزیر اعظم پاکستان اور محترم جناب آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر سے اس بات پر خوش اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے SIFC بنائی اس پاکستان میں، جس میں آج سعودی عربیہ سے، UAE سے، ترکیہ سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک آخری موقع ہے ہمیں اپنے اس وطن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرانے کا، اور اس میں آپ سب کا ایک بہت بڑا رول ہے، آپ کا ایک بہت بڑا ہمیں ہاتھ اور ساتھ چاہیے اس پاکستان کی ترقی کے لیے، جو کہ ممکن ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمت کریں گے تو یہ دن دور نہیں ہوگا کہ پاکستان ترقی کی منزلوں کی طرف انشاءاللہ تعالی جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ ہمیں صرف اپنا ذہن استعمال کرنا ہے۔ بلکہ میں اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ قصہ جو دنیا میں ہوتا ہے بتا دوں کہ یہ سارا کچھ، یہ بلکہ آپ لوگوں کے لیے جو آج میرے نوجوان بھائی بہن بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے نا وہ آپ کی سوچ میں ہے۔ آپ کی سوچ، جسے ہم لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو ہے تو زندگی کی کامیابیوں کی طرف گامزن ہے۔ اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، سوچ ہر وقت نیگیٹو ہے، تو آپ کبھی پازیٹیو ڈائریکشن میں ترقی نہیں کر سکتے۔ سارا کچھ ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کہوں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جنگل کا سب سے طاقتور، سب سے بڑا جانور کون ہے، تو ہم سبھی بے ساختہ کہتے ہیں کہ شیر بہت طاقتور ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو بڑا اور طاقتور جانور ہاتھی ہے، ایلیفینٹ۔ لیکن کیونکہ دونوں کے ذہنوں میں جب شیر ہاتھی کو دیکھتا ہے تو شیر کے دماغ میں آتا ہے کہ بس یہ میرا لنچ ہے، میں نے اس پہ اٹیک کرنا، اور ہاتھی ڈیفینسو پہ چلا جاتا ہے کہ یہ مجھے کھا جائے گا۔ لیکن جس دن ہاتھی کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں اسے اپنی سونڈی سے پکڑ کے پھینک سکتا ہوں، اپنے پیر کے تلے دبا سکتا ہوں، اس دن شیر طاقتور نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ شیر نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ اٹیک کرتا ہے، اور اسی لیے آج سب اسے جنگل کا بادشاہ مانتے ہیں۔ تو آپ سب بھی شیر بن سکتے ہیں، صرف سوچ اور ذہن کی بات ہے۔ آپ نے شیر بن کر اس کی سوچ کے ساتھ اپنے تمام کے تمام جو گول ہیں اسے اچیو کرنا ہے۔ میں آج اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا دوں کہ جو سوچو گے، جو چاہو گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جو ہو، جو سوچ رہے ہو، اس سب کا سب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ایک اور چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے پروفیسر چانسلر صاحب نے بتایا کہ 40% سے زائد ہمارے یہاں گرلز ہیں۔ آج انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے، کچھ ہماری بہنوں بیٹیوں نے گولڈ میڈل لیے ہیں۔ آج جو پیرنٹس باہر بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو مدرز ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کل انہی بچیوں نے آپ کے گھر میں بہو بن کر آنا ہے۔ ان کے یہ گولڈ میڈلز شوکیس میں نہیں سجنے چاہیے، انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح اس زندگی اور معاشرے میں آگے بڑھنے میں مدد کریں، اور یہ مائیں کر سکتی ہیں، میری ان سے درخواست ہے۔ اس آخری شعر کے ساتھ، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں محمد علی جناح یونیورسٹی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار ہم شور سے کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں ایکسپو سینٹر میں
محمد علی جناح یونیورسٹی کے کانوکیشن میں آیا اور یہاں پر میں نے جو بات چیت کی ہے ہمارے طلباء و طالبات سے، آج مجھے بڑی حوصلہ ملا ہے کہ جو میری بات چیت ابھی یہاں اتر کے طلباء و طالبات سے ہوئی ہے اور ہمارے جو فیکلٹی ممبرز تھے پرو وائس چانسلر صاحب اور چانسلر صاحب نے، کہ جوش نظر آیا اس بات پر کہ واقعی ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وطن یا موت، آج جس دہرائے پہ ہم کھڑے ہیں وہاں ہم نے اب انتظار نہیں کرنا، اور راحل رکاوٹیں جو راستے میں ہیں انہیں بھی گرا دینا ہے یا عبور کرنا ہے۔ آج یہاں آنے سے پہلے میں ایئرپورٹ پہ سیدنا مفصل بورا کمیونٹی کے جو چیف ہیں ان کو چھوڑنے گیا تھا، انہوں نے بہت اہم بات کی آج مجھ سے، اور اس کی ویڈیو بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں ریلیز کروں گا۔ سیدنا صاحب نے مجھ سے کہا کہ گورنر صاحب، میں یہاں جتنے دن بھی تھا مجھے دکھ ہوا کہ جب مجھے پتا چلا کہ پاکستان اربوں روپے روزانہ کی مد میں سود ادا کر رہا ہے، پاکستان کا قرضہ کیسے اترے گا، اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں حکومت پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر صرف 24 کروڑ میں سے 10 کروڑ لوگ پاکستانی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کا قرض اتارنا ہے تو یہ مشکل کام نہیں ہے، اور یہ جو اربوں ڈالرز آپ سود کی مد میں دے رہے ہیں یہ پاکستانی قوم پر لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میری کمیونٹی اس میں پاکستان کی مدد کرے گی، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ یہاں سر جوڑ کر بیٹھیں، حکومت پاکستان سے، اسٹیٹ بینک سے، فائنانس منسٹر سے، گورنر سے، چیف منسٹر سے، وزیر اعظم سے، کہ آج 1 سال کا تہیہ کر لیا جائے کہ پاکستان کا قرضہ ہم نے اتارنا ہے، اور اس میں وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج وہ یہاں سے گئے ہیں، صرف چند دنوں کے وہ مہمان تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا اور ان کی ٹیم نے کہ کراچی میں $250 ملین کا بزنس ہوا ہے۔ تو ہم اسی شہر میں، اسی ملک میں رہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف آئی ٹی کی فیلڈ کو چن لیں تو پاکستان کا قرضہ 1 سال میں ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف اگر 10 لاکھ لوگ آئی ٹی کی فیلڈ سے وابستہ ہو کر $1200 مہینہ کمائیں گے تو $12 بلین مہینہ پاکستان میں آئے گا، جو کہ سال کا $120 بلین بنتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ پروان چڑھے اور پاکستان ترقی کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کانوکیشن اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ نوجوان جو پرجوش ہیں یہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہی میں امید کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ آنے کا، شکریہ بہت بہت، تھینک یو۔ پاکستان کی آخری ہوئی SIFC، مطلب یہ عمل کنٹینیوس ہوگا پروسیس یا پھر اس گورنمنٹ تک یہ دیکھیں، میں نے شکریہ ادا کیا آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا۔ اس شکریہ کی وجہ ہے کہ میں صرف ایک چیز کی مثال دے دوں کہ انہوں نے اس IFC میں آئی ٹی کو رکھا ہے۔ آپ صرف آپس میں توازن والی بات اگر کریں تو پڑوسی ملک بھارت کی $150 بلین کی ایکسپورٹ ہے، پاکستان کی صرف $3 سے $4 بلین ہے۔ تو آج اگر یہ SIFC میں آئی ٹی کو لیا گیا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے درمیان $150 بلین اور $4 بلین کے درمیان کی جو راحل رکاوٹیں ہیں وہ اس SIFC سے دور ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہوگا جس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو رہے گا اور ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ دیکھیں، میں نے یہ جو بات کی ہے سیاستدان نہیں، میں نے بلکہ یہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت، اگر آپ سچے پاکستانی ہو کر سوچیں تو آپ دیکھیں PTI کے جتنے بھی لیڈران ہیں
ان کے جتنے بیانات ہیں وہ پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. آج ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو خطوط لکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس سے ان کی سیاسی جماعت تو شاید مضبوط ہو جائے لیکن پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. میں پاکستانی عوام سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ذرا ان کے بیانات کو سوچیں. کیا پاکستان مضبوط ہو رہا ہے یا پاکستان کمزور ہو رہا ہے؟ چاہے وہ پی آئی اے کے لیے خط لکھیں تو دنیا میں پی آئی اے جانا بند ہو جائے، چاہے وہ پاکستانی معیشت کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھیں تو قسط ملنا بند ہو جائے. آج وہ الیکشن کے حوالے سے یو ایس کی جو پارلیمنٹ ہے اس پہ قرارداد منظور کرائیں تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا، یہ آپ لوگ فیصلہ کریں. آج وہ یو کے میں لابنگ کر رہے ہیں کہ وہاں بھی قرارداد منظور ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت معاشی طور پہ تباہ کرنے کی سازش ہے. اسے ہمیں سوچنا ہوگا اور صرف پابندی سے کام نہیں چلے گا. عمران خان صاحب کو ان کے اس عمل پر قرار واقعی سزا دینی چاہیے. شکریہ.